اور یہودیوں کا فصح نزدیک تھا، اور یسوع یروشلم کو گیا، اور اس نے ہیکل میں بیلوں اور بیڑوں اور کبوتر بیچنے والوں کو دیکھا، اور صرافوں کو بھی جو وہاں بیٹھے تھے۔ تب اس نے رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو بیڑوں اور بیلوں سمیت ہیکل سے باہر نکال دیا، اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی، اور تختے الٹ دیے، اور کبوتر فروشوں سے کہا کہ ان چیزوں کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو بیوپار کا گھر مت بناؤ۔ اور اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ یوں لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ تب یہودی بول اٹھے اور کہا کہ تو ہمیں کیا نشان دکھاتا ہے کہ یہ کام کرتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس ہیکل کو ڈھا دو اور میں 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا 40 برس میں یہ ہیکل بنی ہے اور تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کی ہیکل کی بابت کہا تھا، اس لیے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ وہ نوشتے پر اور یسوع کی اس بات پر جو اس نے کہی تھی ایمان لائے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ آمین مل کے بولے آمین۔ آمین۔ یقین جانیے ہماری روح کو جب تک خدا کے کلام کی پیاس نہیں، بھوک نہیں، تو پھر ہمیں نیند آئے گی، ہم سو جائیں گے، ہمارا دھیان دنیا داری کی طرف لگا رہے گا، اور خدا کا کلمہ، خدا کی نبوت، خدا کا پیغام بے تاثیر اور خالی چلا جائے گا۔ اور اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں میں خدا کی پیاس اور بھوک نہیں ہوتی وہ گرجے میں بھی آ کے سو جاتے ہیں۔ ہاں جی، سو کے چلے جاتے ہیں، جمائیہ لے کے چلے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ خداوند کی حضوری میں ہم سب کے سب جب جمع ہو جاتے ہیں، خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، تو پھر کیوں نہ روح کی غذا کو حاصل کیا جائے، روح کو راضی کیا جائے، روح کو توانا کیا جائے، روح کو قوت دی جائے، اور وہ قوت خدا کا کلام ہے۔ عزیز مومنین، آج کے دن خداوند کی حضوری میں ہمارا موضوع ہیکل ہے، اور ہیکل کی بابت ہم سیکھیں گے کہ کلام خدا ہیکل کے حق میں کیا کہتا ہے، یسوع مسیح ہیکل کو خراب کرنے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یسوع کا شاگرد مقدس پالوس رسول اس بدن کی ہیکل کے حق میں کیا کہتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت حزقیال کی کتاب میں سے لی گئی ہے۔ عزیز مومنین، یاد رکھیے گا حزقیال اور ارمیا دونوں ہم عصر نبی ہو گزرے ہیں۔ ارمیا بھی بڑا پریشان رہنے والا نبی تھا، ارمیا بھی خداوند کی حضوری میں روتا رہتا تھا، پریشان ہوتا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس جگہ کو، جس جگہ کو ہم پاک سمجھتے ہیں، جس جگہ کو ہم اہم سمجھتے ہیں، اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ مثال کے طور پہ آپ سوچ لیجئے کہ جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے جڑا والا واقعہ ہوا تھا، ہاں جی، سارے گرجے جلا دیے گئے، اسی طرح اس کی نظروں کے سامنے ہیکل کو برباد کیا گیا، تباہ کیا گیا، اور اس تباہی، اس بربادی میں ارمیا نبی روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کیونکہ ارمیا خداوند کی ہیکل سے محبت رکھتا تھا۔ اس کا ہم اثر حزقیال نبی جب یہ ہیکل تباہ و برباد ہو جاتی ہے، بنی اسرائیل بابل کی غلامی میں چلی جاتی ہے، تو یہ نبی بابل کی غلامی میں سے نبوت کر رہا ہے، یہ قید خانے میں سے نبوت کر رہا ہے، یہ بڑا پریشان ہے اور خدا سے یہ مانگ رہا ہے کہ میری قوم کو بحال کیا جائے۔ اور اس کی سب سے خوبصورت نبوت جو مجھے لگتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ لکھا ہے کہ خداوند کی حضوری میں یہ بندہ خدا کا کلمہ حاصل کرتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ سوکھی ہڈیوں پر نبوت کرتا ہے، سوکھی ہڈیوں پر خدا کا کلمہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ سوکھی ہڈیاں گوشت میں بڑھنا شروع کر دیتی ہیں، گوشت بڑھنے کے بعد دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے، دل دھڑکنے کے بعد سانسیں ابھرنا اور بڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ اس بات کی نمائندگی کرتا ہے، اس بات کو ہم پر باور کرتا ہے کہ خدا کا کلمہ بے تاثیر نہیں لوٹتا، خدا کے کلمے میں، خدا کے کلام میں اثر ہے، اور وہ اثر دکھا کے رہتا ہے، اور کلام خدا بیان کرتا ہے کہ ان ہڈیوں میں جان آ گئی کیونکہ کلمہ ان پر ظاہر ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کی جو ان کی
تلاوت میں سے نبوت ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، وہ بھی بڑی خوبصورت نبوت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حزقیال نبی کہنانا گھرانے سے ہے، اس کا تعلق ہیکل کے ساتھ بڑا مضبوط ہے، اسے ہیکل کی بڑی پریشانی رہتی ہے، یہ ہیکل کے حق میں سوچتا رہتا ہے، یہ ہیکل کی فکر کرتا ہے، کیونکہ کاہنوں کا زیادہ تر وقت ہیکل میں گزرتا تھا، ہیکل کے کاموں میں گزرتا تھا، ہیکل کی فکر میں گزرتا تھا۔ یہ گھر میں بھی ہو تو انہیں یہی فکر ہوتی تھی، آج کسی کی قربانی تو نہیں، جیسے ہم گھروں میں بھی ہوں ہمیں پریشانی ہوتی ہے، کسی کی دعا تو نہیں، کسی کے گھر میں پریشانی تو نہیں، کہیں پہ دعا کے لیے جانا تو نہیں تھا۔ اسی طرح انہیں بھی یہی پریشانیاں رہتی تھی کہ ہم نے خدا کی ہیکل کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور اس گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر بڑا ایمان ہے، اس کے اندر بڑا زیادہ ایمان یہ کہتا ہے کہ کیوں نہ بنی اسرائیل ایمان میں مضبوط ہو، خداوند کی حضوری میں مقبول ٹھہرے، اور خداوند انہیں بحال کرے، بابل کی غلامی سے رہائی اور نجات عطا کرے۔ اسی سبب سے اس کی نبوت سامنے رکھی گئی ہے۔ یاد رکھیے گا کلام خدا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں پرانا اور نیا بڑا فرق پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر آدم، پرانا آدم یعنی جس نے گناہ کیا، نیا آدم یعنی یسوع مسیح جو نجات دیتا ہے۔ ایک عورت وہ ہے جس کے سبب سے گناہ آیا، ایک عورت وہ ہے جس کے سبب سے رہائی نجات ممکن ہوئی۔ ایک دفعہ مطلب کلام خدا میں یہ لکھا ہے کہ وہ ملک کنعان کو گئے، کنعان میں جانے کے لیے انہوں نے جنگیں لڑی، کنعان میں جانے کے لیے انہوں نے بیابانوں کا سفر طے کیا، روتے تھے، چلاتے تھے، کڑکڑاتے تھے، 40 دن کا سفر 40 سالوں میں کیا۔ اور ایک طرف یہ بیان کیا جا رہا ہے آج کے دن کہ ملک کنعان، جدید کنعان، اس میں کیا ہوگا، کیسے لوگ رہیں گے، بسیں گے۔ اور اسی طرح پرانے عہد نامے میں یروشلم کا ایک حال بیان کیا گیا ہے، نئے عہد نامے میں یروشلم کا ایک نیا حال بیان کیا گیا ہے۔ اسے نیا یروشلم کہا جاتا ہے، اسے پرانا یروشلم کہا جاتا ہے۔ نیا یروشلم آسمان سے اتر رہا ہے، پرانا یروشلم زمین پر قائم اور دائم تھا۔ اور یہ نئے اور پرانے میں اکثر اوقات بائبل فرق پیدا کرتی ہے، بتاتی ہے کہ پرانے میں کیا فرق تھا اور نئے میں کیا فرق تھا۔ آج کے دن جو تلاوت ہمارے سامنے رکھی گئی ہے اس میں پرانے کنعان کا فرق بتایا گیا ہے اور نئے جدید کنعان کا فرق بتایا گیا ہے۔ عزیزو، پرانے کنعان کے حوالے سے ہم کافی کچھ سن چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل وہاں پر جاتی ہے، وہاں پر رہتی ہے، وہاں پر گناہ بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتی ہے، خداوند سے برگشتی کا اظہار بھی کرتی ہے۔ لیکن اس جدید کنعان کے حق میں کلام خدا بیان کرتا ہے کہ اس میں ایسا ہوگا کہ ایک خدا کا گھر ہے، ایک خدا کا گھر ہے، وہاں پر ایک مقدس جگہ ہے، اس مقدس جگہ سے پانی بہتا ہے، اور وہ پانی جو بہتا ہے وہ مشرق کی جانب بہتا ہے، دہنی جانب بہتا ہے، اور وہ بہتا بہتا دریا کی صورت اختیار کرتا ہے، اور پھر جا کر جن میں جا کر ملتا ہے ان کو بھی میٹھا کر دیتا ہے۔ ہاں جی، مثال کے طور پہ بحر شور کا ادھر ذکر لکھا گیا ہے، بحر شور میں جا کے ملا اور اس پانی کو میٹھا کر دیا گیا۔ اور اس مقدس سے، اس پاک جگہ سے جب یہ پانی بہتا ہے تو اس میں رہنے والی مخلوقات یعنی کہ مچھلیاں، یعنی کہ پانی کے جاندار، وہ سب کے سب کثرت سے بڑھتے جاتے ہیں۔ جب اس پانی میں وہ رہتے ہیں تو ان میں قوت بڑھتی ہے، ان کی اولاد بڑھتی ہے، وہ ترقی کرتے ہیں، کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ اس پانی کا جہاں سے گزر ہوگا اس کے آس پاس جو درخت لگائے جائیں گے ان کا پھل بڑا خوشگوار ہوگا، بڑا میٹھا پھل ہوگا۔ اور کلام خدا بیان کرتا ہے کہ ان درختوں کی بابت یہ کہا گیا ہے کہ ان کے پتے خراب نہیں ہوں گے، سوکھیں گے نہیں، مرجائیں گے نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں گے۔ اور ایسی نبوت کے بعد لکھا ہے کہ اس پانی سے، ان پھلوں سے شفا جاری ہوگی، خداوند کی برکت جاری ہوگی، جو کوئی اس میں سے پیے گا اسے شفا اور برکت ملے گی۔ یہ آج کی پہلی تلاوت کا بیان اور پہلی تلاوت کی نبوت ہے۔ عزیزو، اس کے بعد دوسری تلاوت آج کے دن خداوند کی حضوری میں ہمارے سامنے ایک اور بات رکھتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ خداوند کا خادم، خداوند کا بندہ یعنی کہ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نے عمارت کی نیو رکھی ہے، نیو کہتے ہیں بنیاد رکھی ہے، اور وہ بنیاد کسی عام نام سے نہیں رکھی بلکہ یسوع کے نام سے رکھی ہے، یسوع ہی اس کی بنیاد ہے، اور اب اس کے اوپر ردے آپ نے اور میں نے لگانے ہیں۔ اور اس کے بعد ردوں کا ذکر کیا گیا کہ کیسے کیسے ردے لگا سکتے ہیں، مطلب 5 طرح کے ردوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا سونا، سونے کا ردہ لگا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر چاندی، یعنی چاندی کا ردہ لگا سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر خداوند کی حضوری میں کہا گیا ہے کہ لکڑی کا ردہ لگا سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر گھاس کا،
اور 5ویں نمبر پر بوسے کا. یہ 5 طرح کے ردے لگا کر عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے. ان 5 طرح کے ردوں سے عمارت کی دیواریں کھڑی کی جا سکتی ہیں, لیکن بنیاد یسوع ناصری ہے. اور اس کے بعد کلام خدا میں آج کے دن میں ایک بات کر رہا تھا, بڑی سننے والی غور طلب بات ہے, ذرا غور سے سنیے گا. شیر جنگل کا بادشاہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. یہ آج پہلی دفعہ سن رہے کہ پہلے بھی ایسا ہی ہے؟ اگر آج کے بعد کبھی کوئی پوچھے گا تو تب بھی ایسا ہی ہوگا کہ بدل جائے گا؟ ایسا ہی رہتا ہے نا, پہلے بھی ایسا تھا, اب بھی ایسا ہے, آگے بھی ایسا ہی رہے گا. شیر جنگل کا بادشاہ. کیوں بادشاہ ہے؟ جی اس کی دہشت زیادہ ہے اور اس کا خوف زیادہ ہے, اور وہ ہر جگہ جا کر دہشت سے رہتا, ڈرتا نہیں ہے. ہاں جی, آگے چاہے ہاتھی کھڑا, ہاتھی حالانکہ اس سے بڑا ہے, وزن میں زیادہ ہے. ہاں جی, اور اس کا جسم زیادہ ہے, اور اگر اس کے پاؤں زیادہ اس پہ وزن ڈل جائے تو اس کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ ڈرتا نہیں, یہ مقابلہ کرتا ہے. اور کیا اس میں خوبی ہے؟ اچھا, ابھی میں نا ایک دن سوچ رہا تھا, یہ ساری باتیں میرے ذہن میں بھی آئی تھی کہ اس وجہ سے یہ جنگل کا بادشاہ ہے, لیکن میں آپ کا دھیان ایک اور جگہ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. عزیزو, مجھے ایسا لگتا ہے ایک نظریے کے مطابق شیر جنگل کا بادشاہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کا ابو بادشاہ ہے. کہ نہیں ہے؟ شیر کا بچہ بادشاہ کہلاتا ہے کہ نہیں؟ سالوں سے کہلا رہے ہیں کہ نہیں؟ بدلتی ہے بادشاہی کہ نہیں؟ نہیں بدلتی, بلکہ اس کا ابو بادشاہ, بچہ خود بخود بادشاہ. ہاں جی, ایسا ہے کہ نہیں؟ میں نے اس نتیجے پر پہنچ کے یہ بھی سوچا کہ نہ صرف شیر کے حوالے سے ایسا کہ اس کی وراثت میں بادشاہت لکھی گئی ہے, اور بچہ بھی بادشاہ, اس کے بچے کے بچہ بھی بادشاہ ہے, اور ان کی آپ تاریخ پڑھو, سائنس پڑھو, آپ کو پتہ چلتا ہے 18 گھنٹے سوتا ہے. مطلب ایسا بادشاہ ہے 18 گھنٹے سوتا ہے, 6 گھنٹے جاگتا ہے, پھر بھی بادشاہ ہے کہ نہیں؟ اس کی خوبی ہے نا. تو 18 گھنٹہ سونے کے بعد 6 گھنٹے کام کرتا ہے, پھر بھی بادشاہ. بچے بھی ایسے سوتے رہتے ہیں, اور ہمارے گھر میں ہم 18 گھنٹے سوئیں, میرا ابو تو پھر مجھے صحیح شیر بنائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. ہاں جی, تو اس کی یہ خاصیت ہے کہ مطلب یہ 18 گھنٹے سوتا ہے, 16 گھنٹے سوتا ہے, کم و بیش 18 گھنٹے 16 گھنٹے سوتا ہے, پھر بھی یہ بادشاہ ہے. بلکہ حکومتوں کا حال دیکھ رہے, حکومتوں میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کا ابو بادشاہ, اس کا بچہ سالوں سال سے جہاں جہاں بادشاہت کا نظام ہے, یعنی کہ برطانیہ میں, برٹن, ہاں جی, وہاں پر ایسا ہی ہے کہ ابو بادشاہ, بچے بادشاہ, چاہے خوبی ہے چاہے نہیں ہے, فرق ہی نہیں پڑتا, ابو جو بادشاہ ہے. تو بچے کو چاہے بادشاہت کرنی آئے یا نہ کرنا ہے, شیر کے بچے کو شکار کرنا آئے یا نہ کرنا آئے, اسے داڑنا آئے یا نہ آئے, لیکن وہ بادشاہ ہے. عزیزو, میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسی طرح ہماری مسیحی امت میں بھی ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اگر ابو مسیحی ہے, امی مسیحی ہے, تو میں آٹومیٹک, قابلیت کی ضرورت نہیں, قابلیت کے سر پہ خود کو مسیحی بنائیے نا. اپنے اندر کوئی نہ کوئی قابلیت پیدا کیجئے, روح کے ساتھ گانا سیکھ لیجئے, روح کے ساتھ آ کے خداوند کی خدمت کرنا سیکھ لیجئے, اس گھر کے ساتھ عقیدت کا اظہار, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ مسیحی ہیں. اور اگر ہم سوچیں کہ نہیں ابو مسیحی تھا, میں مسیحی ہوں, کارڈ پہ لکھا بس بات ختم, تو پھر بات ختم نہیں ہوتی, بات شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیسا مسیحی ہے, کیسا مسیح ہے. صرف وراثت کو نہ سنبھالیے, خود میں قابلیت کو پیدا کیجئے. اور ایسے خداوند شاگرد چاہتا ہے, ایسے خداوند پرستار چاہتا ہے جو روح اور سچائی سے کام کرے, روح اور سچائی سے کام کرے. اور ہمیں ایسا ہی بننا ہے. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمارت میں جو ردے لگائے جائیں گے, ان میں اگر اصلی مسیحی ہوں گے, وہ مسیحی ہوں گے جو نہ صرف وراثت سنبھال رہے ہیں, نہ صرف خانہ پوری کر رہے ہیں, بلکہ ایسے مسیحی جو دن رات محنت کرتے ہیں, جو یسوع کے کلام سے محبت رکھتے ہیں, جو حمد و ثنا میں حصہ لیتے ہیں. یاد رکھیے گا, ان کی اینٹیں سونے والی ہوں گی ورنہ بوسے والی. وہ عمارت صحیح کھڑی کریں گے, وہ عمارت پائیدار کھڑی کریں گے, ان کی نیو, ان کی بنیاد قائم ہے, اور اس پر ردے بھی قائم ہیں. اور اگر ہمارے اعمال, ہمارے بچے اور ان کے کام بوسے, لکڑی اور گھاس کی طرح ہوں گے, تو یہ تو آگ سے جل جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, آگ سب کو آزمائے گی, سب کو. ہاں جی, جتنے بھی ہیں سب کے اعمال آزمائے جائیں گے. آگ جب سب کو آزمائے گی نا, تو سونا بھی پگھل جائے گا. ہاں جی, سونا کیوں نہیں پگھل سکتا, پگھلتا ہے, چاندی بھی پگھلتی ہے, گھاس اور لکڑی اور یہ جو بوسا ہے, اس نے تو جل کے راکھ ہو جانا ہے. ہاں جی, تو اس لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے, خود میں سوچئے کہ میں کیسا ردہ لگا رہا ہوں. ہاں جی, میرا ردہ کون سا ہے؟ 5 قسم کے ردے ہیں, میں کس ردے میں فکس ہو رہا ہوں. ہاں جی, یا پھر میں عمارت کے لیے اپنا کردار کیسے ادا کر رہا ہوں. ایسا تو نہیں کہ ابو نے
کہا کہ تو بیٹا مسیح ہے، ابو نے بپتسمہ دلوا دیا، اور اب بھی کبھی بات ہو تو میرے والد نہیں پوچھنا، ہاں جی سوال تو اس سے کریں، ابو سے کیا پوچھیں ہم، ہاں جی. تو ایسا ہے کہ والد والدہ پہ سارے نہ دے دو، ہاں جی انہوں نے آپ کو پالا ہے، آپ کو گیت سکھائے تھے، دعائیں سکھائی تھی، اب آپ کا کام ہے اس میں بڑھنا، آپ کا کام ہے اس میں ترقی کرنا، ان کا کام نہیں ہے. اور اگر ہم سمجھے کہ ان کا ہی سارا کام ہے تو پھر آپ اور میں بوسے والے ردے ہیں جو جل جائیں گے، ہاں گھاس والے ردے ہیں جو جل جائیں گے، لکڑی والے ردے ہیں بلکہ سونا بنے، ہاں جی کہ جب جلے تو کندن ہو جائے، ہاں جی جب جلے تو کندن ہو جائے. اسی کے ساتھ ساتھ خداوند کی حضوری میں اس امارت کے حق میں اس کے علاوہ بھی مقدس پالوس رسول بڑی سادہ اور بڑی اہم مثالیں دیتا ہے. ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، میں پھر سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسراری بدن، اسراری بدن، ایسا بدن جس کے اعضاء ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں، جس کا سر مسیح ہے، ایک دوسرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور اگر اس بدن کے بھی ہاتھ پاؤں اور آنکھیں خراب ہوں تو اس کا کیا بنے گا؟ مثال کے طور پہ اگر ہمارا کوئی اعضاء، یہ مسیح کے بدن کا، ہاں جی مسیح کے بدن کا ایک اعضاء کہ تو اپنا کھا میں اپنا کھاؤں، وہ تیرا گھر یہ میرا گھر، نہ تو میرے پاس آ میں تیرے پاس آؤں، تو بدن تو لنگڑا ہو جائے گا نا، کیونکہ ٹانگ تو چلی گئی، ہاں جی ٹانگ تو چلی گئی. مثال کے طور پہ بدن کا حصہ کہتا ہے کہ نہیں اب میں اپنی مرضی کروں گا، ہاں جی میری مرضی، میرا دل، جو دل کرے گا جہاں دل کرے گا کروں گا، اس لیے تو اپنا رستہ ناپ اور میں اپنا رستہ ناپتا ہوں. اور ہاتھ بھی چلا گیا تو پھر کیا؟ بدن تو پھر لنگڑے کے ساتھ ساتھ ٹنڈا بھی ہو گیا. اور اس کے بعد اگر اسی طرح ہماری آنکھ کے کہ نہیں مجھے شیطان پسند ہے، نہیں مجھے اس کے کام اچھے لگتے ہیں، مجھے فون اچھا لگتا ہے، میں فون میں ہی رہنا چاہتا ہوں، میری زندگی فون ہو جائے، ہاں جی تو ایسے حالات میں بھی آپ یاد رکھیے گا، آنکھ اگر نکل کے سائیڈ پہ ہو گیا ہے تو مسیح کا بدن اندھا بھی ہو گیا ہے، ہاں جی ٹنڈا بھی ہو گیا اور لنگڑا بھی ہو گیا، ہاں جی. تو پھر ہم کیسے اس بدن میں قائم اور دائم؟ اور بلکہ کلام خدا کہتا ہے کہ تمہیں تو ایک دوسرے کی فکر ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی بابت تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ آپس میں مضبوط رہو، آپس میں قائم رہو، تاکہ مسیح کا نام جلال پائے. اور اگر ہم اس بدن کو خراب کرتے جائیں گے تو پھر تو چیزیں ویسے ہی خراب ہیں، مزید خراب ہوتی چلی جائیں گی. عزیزو آج کے دن آج کی تلاوت ایک اور بید عیاں کرتی ہے. کہا گیا ہے کہ تمہارا بدن خدا کی ہیکل ہے اور تمہارے بدن میں خدا کا روح بستا ہے. یہ بدن خدا کی ہیکل ہے اور اس میں خدا کا روح بستا ہے، اور اس ہیکل کو جو کوئی برباد کرے گا اسے میں برباد کروں گا. سزا کوئی عام نہیں ہے، لکھا ہے کہ جو کوئی اس ہیکل کو برباد کرے گا، اس بدن کو برباد کرے گا اسے. اور آج کل لوگ اس سے پیشتر کے بدن کی ہیکل کو تباہ کریں ہم خود ہی کر لیتے ہیں، ہاں جی دوسروں سے کیا مدد لینی ہے، خود ہی کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں اس بدن پر لوگوں نے ٹیٹوز بنوائے ہیں، آپ دیکھیں لوگوں نے ادھر بلیڈوں کے نشان لگائے ہوئے. آپ اس بدن کے حق میں دیکھیں کہ اس بدن کی فکر ہی نہیں ہے، یہ بدن گل رہا ہے، سڑ رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ صرف جسمانیت کی بات، روحانیت کی بات روح چلاتی ہے کہ دکھ سے، پریشانی سے، کہ خدارا چوری نہ کر، خدارا کسی کو دکھ نہ کر، خدارا کسی کو گالی نہ دے، خدارا کسی کے حق میں عیب جوئی نہ کر. لیکن ہم کہتے ہیں کہ خاموش اور چپ رہ، اندر اسے دبا دیتے ہیں، اور ایک دن آئے گا یہ روح مر جائے گی. اور اگر گھر میں اور اگر بدن میں اگر ہیکل میں یسوع ہی نہیں، خدا کا روح ہی نہیں، تو پھر کیسے ہیکل بنے گی؟ مثال کے طور پہ ہم سب ادھر جمع ہیں، ہاں جی اگر یہاں پر خدا کام ہی نہیں کر رہا، اگر خدا یہاں پر موجود ہی نہیں، تو کائے کی ہیکل، کائے کا چرچ، ہاں جی کس طرح یہ ہیکل بنے گی؟ اسی لیے اس بدن میں روح کا اور خدا کے روح کا ہونا لازم ہے. اور دوسرے برباد کریں ان کی تو سزا لکھی ہے، اور اگر ہم خود ہی خود کے بدن کو، خود کی ہیکل کو خراب کر دیں تو پھر اس کا کیا خدا آپ سے سوال کرے گا؟ عزیزو آج کے دن خداوند کی حضوری میں ایک چیز یاد رکھیں، یہ بدن خدا کی طرف سے امانت ہے، اس میں خدا کا روح ہمارے پاس امانت کے طور پہ ہے. اسے بجھائیں نہ، اسے خراب مت کریں، بلکہ اسے روح میں بڑھنے دیجئے، اسے دعا میں بڑھنے دیجئے، اسے عبادت میں بڑھنے دیجئے. جب یہ تر و تازہ ہوگا، توانا ہوگا، تو تب یاد رکھے گا آپ کا بدن خدا کی ہیکل کہلائے گا. بلکہ یاد رکھیں نہ صرف اپنے بدن کی ہیکل بلکہ دوسروں کی ہیکل کا بھی احترام کریں. دوسروں کے بدنوں میں بھی خدا کا روح ہے، دوسروں میں بھی یسوع کو دیکھنا سیکھیے کہ خدا کے لوگوں میں یسوع رہتا بستا ہے، لیکن ہم نے آنکھوں کو بند کر لیا، ہمیں یسوع نظر ہی نہیں آتا.
ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے یسوع دوسرے میں. اور اگر کوئی خدا کا بندہ خدا کی بیٹی آ کے کہہ دے کہ نہیں مجھے خدا نے یہ کہا ہے کہ میں اس گرجے کے لیے کچھ کروں, ہاں جی اس گرجے کے لیے میں یہ خدمت پیش کروں, تو بہ جائے ڈی حاجی نمازی, ہاں جی تو بہ جائے ڈا حاجی نمازی, ہاں تو تجھے تیرے پہ لہدے روح نازل ہو جاتا ہے, ہاں تیرے میں کچھ زیادہ نہیں یسوع آ گیا, ہم میں بھی یسوع ہے, ہم نہیں بات کر رہے, تو کیوں بات کر رہا ہے. اور ہم اس طرح دوسروں کے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں, دوسرے کے اندر چھپے ہوئے یسوع کو نہیں پہچان پاتے اور الٹا اسے باتیں سنا کے بیچ دیتے ہیں. اگر اس طرح کریں گے تو یاد رکھیے گا خود کی ہیکل تو برباد کر رہے ہیں, دوسروں کی بھی برباد. اور کلام خدا میں سخت سزا لکھی ہے, سنجیدہ ہے, اور لکھا ہے کہ جو کوئی اس ہیکل کو برباد کرے گا میں اسے برباد کروں گا. وہ بندہ نہیں بلکہ لکھا ہے خدا خود اسے برباد کرے گا. اور آپ اور میں انسانوں سے بچ سکتے ہیں لیکن خدا کے غضب کے سامنے ٹھہر بھی نہیں سکتے, کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. اور عزیزو اسی کے سبب سے ہمیں اس بدنی ہیکل کا احترام کرنا ہے, نہ صرف اپنی بدنی ہیکل کا بلکہ دوسروں کی بھی, اور انہیں ہر طرح کی برائی کے کاموں سے محفوظ رکھتے ہوئے خدا کے جلال کے لیے. آج کی انجیل بیان کرتی ہے, یاد رکھے گا یہ انجیل بیدوں کی انجیل ہے, اور اس انجیل میں آج کے دن یسوع مسیح کا غصہ دکھایا گیا ہے. آپ نے بڑے کام واقعات میں دیکھا ہوگا کہ یسوع غصہ کرتا ہے, لیکن آج کی انجیل بیان کرتی ہے یسوع غصہ کرتا ہے, اور غصے کی وجہ کیا ہے؟ ہیکل ہے. ہیکل میں لوگ بیوپار کر رہے ہیں, ہیکل میں لوگ کاروبار چلا رہے ہیں, ہیکل میں لوگ چیزیں بیچ رہے ہیں, اور ان چیزوں کو جب وہ سارے بیچتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کو خدا کے گھر کی غیرت کھا جاتی ہے. خداوند یسوع مسیح کو دکھ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر ہزاروں لوگ سجدہ کر کے دعائیں کرتے ہیں, زبور گاتے ہیں, حمد و ثنا کرتے ہیں, وہاں پر ان کی صدائیں سننے کو مل رہی ہیں کہ 100 روپے کی چیز ہے, 200 روپے کی چیز ہے, 300 روپے کی چیز ہے, ہاں جی ایک کے ساتھ ایک فری ہے, ہاں جی یہ سیل لگی ہے ساری کی ساری, اس میں سے آ کے لے لو, ہاں جی. اور کئی لوگوں نے اس طرح کے بیپاروں کو جب چلایا تو روحانی لوگوں کو دقت ہوتی تھی, خدا کا روح کام نہیں کر پاتا تھا, کیونکہ ایک طرف سے آواز آ رہی ہے فلاں چیز لے لو, اور ایک طرف سے خدا کا کلام سنا جا رہا ہے, اور لوگوں کی توجہ شیطان کی طرف ہلاتی تھی. اور یسوع مسیح کو غصہ آیا کہ میرے باپ کا گھر تو تمام قوموں کے لیے دعا کا گھر ہے, یہاں انہوں نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنایا. اور یسوع نے اٹھا لیا کوڑا اور مار مار کے انہیں باہر نکالا, تختے الٹ دیے, اور کلام خدا میں لکھا پیسے بکھیر دیے, نقدی ساری کی ساری بکھیر دیے. اور یہ ہے یسوع کا غصہ جب ہم ہیکل کو ناپاک کرتے ہیں, ہیکل کو ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہیں, ہیکل کو اپنی کمائی کا مرکز اور محور بناتے ہیں. ایسا خداوند کا انجام ہمیں بھگتنا پڑے گا, اور خدا معاف کرے ہمیں خدا کے غضب کا سامنا کرنا پڑے. جنہوں نے سامنا کیا غرق ہو گئے تھے, جنہوں نے سامنا کیا ان کے حالات دیکھو, ان کے واقعات سنو. ہمیں خدا کے غضب کا شکار نہیں ہونا بلکہ ایمان سے ہیکل کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. اور ان وقتوں کی بات تھی کہ تب ایسے حالات تھے, اور اب کون سا کوئی بڑی بہتر حالات ہے. ہیکل میں لوگ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں, بنانے کے حوالے سے رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں, جہاں پر خدا کام کرنے میں اکثر آج بھی یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب میرا کام دعا کرنا ہے, برکت جو خدا دیتا ہے اسے آپ میں بانٹنا, میرا کام کوئی سیاست کرنا تھوڑی ہے, میرا کام کوئی تفرقے پیدا کرنا تھوڑی ہے, کوئی جدائیاں پیدا کرنا تھوڑی ہے. ہم سے برکت لیا کریں, ہمیں خدا نے کلام سنانے کے لیے مقرر, الٹا ہم سیاست سے پھنسا دیتے ہیں. مطلب سیاست ہم نے کیا کرنا ہے, جو کام ہے وہ کام کرنے دے. یہ گھر ہے, اب اس میں آ کے ہم سب برکت حاصل کرتے ہیں, اب اس گھر میں آ کے ہم کوئی دوسرا کام شروع کر دے, کوئی جچتا تو نہیں ہے نا. اور کلام فرماتا ہے کہ پاک جگہ سے تو ندیاں جاری ہوتی ہیں, اگر ان ندیوں میں سے پیئیں گے تو برکت ملے گی, اور اگر ان ندیوں کو روک دیں, ہاں جی ان ندیوں کو روک دیں گے تو پھر زندگی کیسے بڑھے گی, کثرت کی زندگی کیسے ملے گی. اور کلام خدا میں آپ کو پتہ ہے کہ پانی سے اتنی تشبیہات ہیں کہ زندگی لے لو بلکہ کثرت کی زندگی لے لو. کبھی سامری عورت کے پانی کنویں پر پانی پیتے ہوئے اسے خدا بید سمجھا دیتا ہے کہ جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جس میں زندگی ہے بلکہ کثرت کی زندگی ہے, میٹھا پانی ہے, اس میں پانی کی ندیاں بہنا شروع ہو جائیں گی. آپ خود اندازہ کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس چیز پہ عمل کرتے ہیں, یا پھر ہم خدا کے گھر میں سونے آتے ہیں, باتیں کرنے آتے ہیں, دوسروں کے کپڑے دیکھنے آتے ہیں, دکھاوا کرنے آتے ہیں, تو پھر تو خدا کے گھر کی برکت ہم نہیں لے سکیں گے. عزیزو آج کے دن ہیکل کی بابت بات کرتے ہوئے گزارش یہ ہے کہ اس ہیکل کے حق میں خود سے
دعا کیا کریں, خود سے اپنے آپ کو پیش کیا کریں, کبھی صفائی کے کاموں میں, کبھی الیکٹریشین کے کاموں میں, کبھی ویسے ڈسٹنگ کے کاموں میں, کبھی آ کے یہ کتابوں پہ کور چڑھا دیا, کبھی یہ کپڑے بدل دیے, کچھ تو کر کے اس ہیکل کو سنبھالیے. اور اس ہیکل کو سنبھالنے سے, اس ہیکل کو اپنے پاس اپنے گاؤں میں رکھنے سے برکت ہی ملتی ہے, بے برکتی پیدا نہیں ہوتی. آپ کے پاس ایسے لوگوں کی بڑی مثالیں ہوں گی, میرے پاس بھی ایسے لوگوں کی بڑی مثالیں ہیں. لوگ ترستے ہیں کہ خدا کا گھر ہماری کلیسیا میں ہو, لوگ ترستے ہیں کہ خدا کا گھر ہو, ہم سب جمع ہو کے دعا کریں. ہمارے پاس نعمت ہے اور ہم اس نعمت میں بھی کاروبار, ہاں جی, اور اس نعمت میں بھی ہم الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہاں جی, اس میں بھی آ کے ایک دوسرے کو چھیڑتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو غلط کہتے رہتے ہیں. کلام کو سننے کی بجائے, محبت کو فروغ دینے کی بجائے نفرت والی باتیں, عیب نکالنے والی باتیں کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, یسوع کو غصہ آ گیا تو پھر کوڑے سب کو پڑیں گے اور کوئی ہمیں بچا بھی نہیں سکتا. اور دونوں ہیکلوں کی بابت کہا گیا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اگر اسے کوئی برباد کرے گا تو بھی میں برباد کروں گا, اور اگر یہاں پر کوئی میرے گھر کو خراب کرے گا تو کوڑے میں ہی ماروں گا. اب ہمیں اندازہ کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہم تو نہیں کہ کوڑوں والے کام کر رہے, یہ ہیکل کی بڑھوتری کے لیے, ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں, یا پھر اس ہیکل کی بربادی کے لیے, یا اس ہیکل کو تباہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, یا اس ہیکل میں اپنی باتیں لے کے آتے ہیں, اپنی مرضیاں پوری کرنے چاہتے ہیں, یسوع کی مرضی نہیں جاننا چاہتے, یسوع کے کام نہیں کرنا چاہتے. تو یاد رکھیے گا, اگر یہ ساری باتیں رہیں گی تو کلام فرماتا ہے کہ یسوع ناصری بھی غصہ کریں گے اور خدا باپ بھی تباہ و برباد کر دے گا جو اس بدنی ہیکل کو اور اس ہیکل کو پامال اور ناپاک کریں گے.